بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم، مکھن نہیں۔ یہ بات ہے 1973 کی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی کہ امریکن سینیٹر اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیراعظم گولڈ مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈ مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکن سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی بھاؤ تو جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک سینیٹر کے سامنے رکھی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکن گارڈ کو تھما دی۔ پھر میز پر آ بیٹھی اور امریکن سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تو کے بعد شرائط طے پا گئی۔ وہ اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ اپنے تحریری معاہدے کے لیے اپنے سیکرٹری کو میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجیے۔ اب اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈ مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈ مائر نے کہا کہ آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور وہ بھول جائے گی کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، ان کی جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈ مائر کی دلیل پر اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈ مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈ مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا کہ امریکن اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ تو اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جملہ لکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈ مائر نے انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ جب گولڈ مائر انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی صحافت سے الگ ہو گیا، تب ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا، تو اسی سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈ مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کی آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک جھاگل پانی اور سوکھی روٹی کی چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈ مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ انٹرویو کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی
کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر دیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے، سائنس و ٹیکنالوجی، علم و فنون پر دسترس رکھنے کے بجائے لحاظ بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، اور چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔